ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جمہوری حکومت میں کیا ابھی بھی فوج کی حکمرانی چل رہی ہے. احسن اقبال صاحب، کیا پارلیمنٹ اپنی سپریمیسی ایزرٹ کر سکتی ہے اور کیسے کرے گی؟ دیکھیے، پارلیمنٹ بالکل کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پارلیمنٹ کو خود سول اداروں کو اس کی اہمیت تسلیم کرنی پڑے گی، اسے بائی پاس نہیں کرنا پڑے گا. آج تک ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے خدا کے لیے وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیں. آپ تو ملٹری میٹرز کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ سول میٹرز پارلیمنٹ سے چھپائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اب ان کے ساتھ جو آپ نے اس پہ اعتماد میں لیں کہ کن بنیادوں پہ کن چیزوں پہ دیا. اچھا، دوسری بات، آپ ملٹری کی کہتے ہیں ایجنسیوں کو کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے مانیں. جو سول حکومت ہے آپ کی، جو ڈیموکریٹک حکومت ہے، وہ ایک سول ادارے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہی، اس کو فلاؤٹ کر رہی ہے. لہٰذا پارلیمنٹ اسی وقت اس ملک میں مضبوط ہوگی جب ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ رول آف لا کو خود مانے گی، وہ ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرے گی، وہ گڈ گورننس کی طرف آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ اس حکومت کا وزیر قانون پگڑیاں اچھالتے پھرے، جو اپوزیشن لیڈرز کی اور دوسروں کی، اس حکومت کا جو ایک گورنر ہے وہ پگڑیاں اچھالتا پھرے اسی حکومت کی جس میں وہ خود پارٹنر بھی ہے. دیکھیے، ان رویوں کے ساتھ پارلیمنٹ بالادست نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ بڑھ کر یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہے. صاحب، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے کیا اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ اپوزیشن کردار ادا نہیں کر رہی، حکومت کے معاملات کچھ اور ہیں. اگر میں 2 جملوں میں یہ کہوں، اگر آپ نے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے مینڈیٹ کی عزت رکھنی ہے، تو سب سے پہلے اپنے بزنس پاکستان میں واپس لائیں، اپنی جائیدادیں پاکستان میں واپس لائیں، جو جہاں سے پیسہ باہر لے گئے ہیں اس کا حساب دیں. دیکھیں، صرف وہی شخص جس نے خود گناہ نہ کیا ہو کسی کی طرف پتھر پھینک سکتا ہے. میں صرف اس کے اوپر ہوں گا. اس کے علاوہ مینڈیٹ نہیں ہوگی، آپ کے میرے کہنے سے نہیں ہوگا، کرنا انہوں نے ہی ہے، اور ان کے جو معاملات اور تعلقات ہیں آپ کے سامنے. کامران شفیع صاحب، پارلیمنٹ اپنی سپریمیسی کس طرح ایزرٹ کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اکراس دا بورڈ جب نہیں ہوگی، جب تک جرنیل اور ججز اس اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں آئیں گے تو کبھی بھی کسی پارلیمنٹ کی تو چھوڑے کسی ہو ہی نہیں سکتی. یہ انہی کی رہے گی ہمیشہ کے لیے. دیکھیے، پولیٹیشین پہ آپ نے کتنی باتیں سنی، زرداری پہ سنی، نواز شریف صاحب پہ سنی، ہر بندے پہ سنی. یہ کیا بات ہے کہ جرنیل سامنے کیوں نہیں آتے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. ایک آپ سینٹرل سیکرٹری کو کان سے پکڑ کے ریاست اقبال نے پہلے بات کی کہ جی یہ اپنے آپ یہ سول گورنمنٹ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ سینٹرل سیکرٹری کان سے پکڑ کے گھسیٹ کے آپ اپنے سامنے لے آتے ہیں. یہاں سے آپ ایک سامنے آپ کے بریگیڈیئر نہیں آتا بھائی، ایک تو کرنل آتا ہے. آپ کے یہ جو ڈسپلینڈ لوگ ہیں ان میں صرف ایک کرنل آتا ہے، وہ بھی جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ فوجی بھی نہیں ہوتا. ہی از اے لائر. کامران شفیع صاحب، احسن اقبال صاحب، طلعت حسین صاحب پروگرام رپورٹر. شکریہ ناظرین. اس پروگرام کے لیے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت حکومت میں ہے ان کے بھی کئی ممبران سے، پارلیمنٹیرینز اور منسٹر سے درخواست کی تھی اور انہیں ٹاپک بھی اسپیسیفکلی بتایا تھا کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے آنے سے معذرت کر لی. آرمی چیف کو، یو ایس ایمبیسیڈر کو، ناظرین، صدر زرداری جو کہ سپریم کمانڈر ہیں آرم فورسز کے، ان کے بارے میں ایسی باتیں امریکی سفیر کو کہنی چاہیے تھی یا نہیں، اس کا فیصلہ ناظرین آپ کو کرنا ہے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.